پکا دین ہے، یہ پکا دین ہے، کھیل تماشا ہے۔ نماز کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر پڑ گئی۔ قرآن کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر، جھنڈیاں لگا لو جنت چلے جاؤ، جنت اتنی سستی ہے، اتنی سوکھی ہو گئی۔ میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے دنیا کو، نہیں پیدا ہوئے 12 کو، ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے۔ اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آئیے میرا سر قلم کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو محمد طیب قاسمی دیوبندی کی تھی، جس کا موضوع تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں منانا چاہیے، اور اس ویڈیو کو اس طرح سے شیئر کر لیا گیا کہ یہ بریلوی مکتب فکر کا مولوی ہے، یہ خود میلاد منانے سے انکار کرتا ہے، اور فیس بک پر اس نام سے ویڈیو کا ٹائٹل دیا گیا کہ 12 ربیع الاول کی حقیقت سنیے ایک بریلوی عالم سے، ہماری نہ صحیح کم سے کم اپنوں ہی کی مان لو۔ 12 ربیع الاول پر اس نے مولوی صاحب نے جو اعتراض کیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے، یعنی کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن نہیں ہے، لیکن گزشتہ سال بھی اس 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ 12 ربیع الاول شریف ہی حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور جمہور علماء نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس مولوی کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکتب بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتا، اہل سنت و جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مسلک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس مولوی صاحب کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مولوی صاحب دیوبندی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے۔ اور ناظرین و سامعین ذی محتشم، بڑی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے ایک نام کی پٹی ہے جس پہ اس مولوی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب، اور آگے لکھتے ہیں اسی پٹی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، اور وہ پیر ذوالفقار یہ کون ہے، اس کے متعلق عوام کی رائے کیا ہے، اور علماء دیوبند کی نظر میں یہ پیر کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ پیر ذوالفقار احمد جو ہے یہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، جب ہم نے تحقیق کی، اس کے بارے میں ریسرچ کی، جانچا پہچانا تلاش کیا کہ یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب جو ہے، آیا کہ یہ کیا بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کیا اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے بھی یا نہیں، یا اس کا تعلق مسلک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے بھی یا نہیں۔ جب جانچ پڑتال کی، تلاش کیا، ریسرچ کی، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ
پیر ذوالفقار احمد نقشبندی جو ہے، اس کا مسلک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اہل سنت و جماعت سے اور بریلوی مکتب فکر سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، ہم نے اس کو جب تلاش کیا تو ہمیں ایک دارالعلوم دیوبند کی ایک آفیشیل ویب سائٹ پر اس کے متعلق ہمیں ایک مواد ملا۔ یہ ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند کی آفیشیل ویب سائٹ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بڑا ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند انڈیا، اور اس کے نیچے سوال ہے، سوال نمبر ہے 35495۔ آگے سوال لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہے، جو سلسلہ نقشبندی مجددی کے شیخ ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند انڈیا سے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی۔ جواب نمبر بھی وہی ہے 35495، اور جواب دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیر فقیر حضرت ذوالفقار احمد صاحب دامت فیوضہم نقشبندی سلسلے کے صاحب نسبت بزرگ ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت میں ہے، اور دارالعلوم دیوبند اور اکابر دارالعلوم دیوبند سے گہری اور سچی عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اور اکابر دارالعلوم دیوبند سے گہری اور سچی عقیدت رکھتے ہیں، اور دارالعلوم کے ہم مشرب ہیں۔ دارالعلوم سے مراد دارالعلوم دیوبند۔ آگے لکھتے ہیں کہ واللہ تعالی اعلم دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، اس تحقیق سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مولوی طیب قاسمی صاحب جو ہے، یہ بریلوی مکتب فکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مسلک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اہل سنت و جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ دیوبندی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اس کے پیر کا تعلق جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے، جبکہ اس کا پیر دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہے، تو مجازاً یہ شخص بھی دارالعلوم دیوبند سے اس کا تعلق ہو گیا، کیونکہ یہ خلیفہ مجاز ہے پیر ذوالفقار احمد صاحب کے، تو لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ دارالعلوم دیوبند سے اس کا تعلق ہے، بریلوی مکتب فکر سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کریم کی دربار اقدس میں دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کی خوشی میں شرکت کرنے اور زیادہ سے زیادہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہا اس مولوی صاحب کا اعتراض کہ 12 ربیع الاول شریف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن نہیں ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دوسری ویڈیو میں عرض کریں گے۔